میرے دو سوال ہیں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. آج پوچھیں کہ دوسری ایپیسوڈ محمد بن سلمان جو کراؤن پرنسس سعودی عرب کے ان کا وزٹ ڈیلے ہو گیا. اگرچہ کل ہم نے خارجہ پالیسی کے اوپر کافی بات کی تھی. خیال تو میرا تھا کہ آج میں اس کے اوپر ایک اسپیشل ایپیسوڈ اور کروں, لیکن سوال بہت سے ہیں پوچھیں کہ, اور دوسرے معاملات کے اوپر بھی ہیں تو پوچھیں. یہ ابھی مدینہ کی ریاست کو بنانے کا کلیم کرنے والے جو ہیں, ان کو مدینہ کی ریاست کی کوئی اخلاقیات کے بارے میں بھی علم ہے؟ کیونکہ اخلاقیات تو نظر نہیں آ رہی. پرفارمنس تو چلو ایک چیز ہے, اخلاقیات بھی نظر نہیں آ رہی. مجھے تو یہ لگتا ہے جس کی زبان جتنی لمبی ہے اس کو اتنا بڑا عہدہ دیا جائے گا. تھوڑا سا روشنی ڈالیں اس پہ. دیکھیں, ہمیں مثال دیتے ہوئے نا تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے تراشی ہوئی ریاست کی ہم مثال دیتے ہیں تو کچھ اس کے ادب کے اندر اپنی جو اوقات ہے اس کو بھی محسوس کرنا چاہیے. تو میں تو بالکل اس کا مخالف ہوں. یہ جو اصطلاح نئی استعمال کی گئی ہے, کہاں پہ سرکار دو عالم اور ان کی ریاست اور کہاں پر ہم جیسے ناقص لوگ اور ہماری بنائی ہوئی ریاستیں ان کے کام. مدینہ کی ریاست تو دور کی بات ہے. آپ جو آئین کے اندر ہم نے اپنے کمزور ہاتھوں سے جو آئین بنایا ہوا اس کو دستخط کیے ہیں, اس کے مطابق اگر آپ ریاست بنا لیں تو بڑی بات ہے, اور اس کے اندر جو اخلاقیات ہیں اس کے معیار پر ہی آپ پورا اتر جائیں تو بڑی بات ہے. جو انسان نے بنائی ہوئی جدید فلاسفیز ہیں ان کے مطابق ہی اگر آپ کام کر لیں تو بڑی بات ہے. تو اس پر بھی ہم بالکل پورا نہیں اترتے. میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ریاست مدینہ کے تصور کو کسی بھی صورت میں یا کسی بھی وزن کے ساتھ کوئی حقیقی رنگ دینا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ ایک طرف ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, پھر ریاست برطانیہ کی بھی بات کرتے ہیں, پھر سوئٹزرلینڈ کی بھی بات کرتے ہیں, پھر سعودی عرب کی بیچ میں بات شروع کر دیتے ہیں, پھر UAE کی بات شروع کر دیتے ہیں, کبھی فرانس بنا رہے ہوتے ہیں. تو مجھے نہیں پتہ چلتا کہ وہ چاہتے کیا ہیں. اخلاقیات کا وہ تو ہم نے بالکل جنازہ نکال دیا اس ملک کے اندر. جس قسم کی بدگوئی, جس قسم کی بدخصلت سیاست کی بنیاد ہم نے رکھ دی ہے, وہ گالی جو ہے وہ اب ہر گھر کے اندر گونجتی ہے جب بھی لوگ ٹی وی آن کرتے ہیں. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جس کی زبان جتنی لمبی ہے اور جس کی عقل پر جتنے پتھر پڑے ہوئے ہیں اس کے وزن کے مطابق آج کل شنوائی ہے. بدقسمتی ہے, ہم کسی زمانے میں ایسے نہیں تھے, لیکن ہمیں ایسا بنا دیا گیا ہے, اور ہمیں اجتماعی طور پر سوچنا ہے کہ ہم ایسا ہی رہیں گے تو پھر مستقبل کیسا ہوگا. سر میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ کرنٹ گورنمنٹ نے جو ہے حج پہ جو سبسڈیز تھی وہ ختم کر دی ہے. جیسے کہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ملک کے حالات ہیں وہ نازک ہیں, تو ساتھ ہی میں پشاور اسمبلی میں جو ہے کیا کر رہے ہیں یہ لوگ, بل پاس کر رہے ہیں وزیر جو ہے اپنی تنخواہوں کو بڑھانے کے لیے. تو یہ کیسے اسلامک ملک ہے؟ ایک طرف ایک چیز, دوسری طرف دوسری چیز. کیا یہ کلا تضاد نہیں ہے؟ کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ ذرا اس کے بارے میں آپ بتائیے گا. تضاد تو بالکل ہے جی, آپ کو واضح نظر آتا ہے. ایک طرف آپ کنسیشنز پہ کنسیشنز دیے جا رہے ہیں, دوسری طرف سے آپ اس موقع کے اوپر آپ نے حج کی سبسڈی ہٹا دی ہے, اور میں نے تو اس کے اوپر پورا STH کا سیگمنٹ بھی کیا, آپ اس کو دیکھیں. حج کے بارے میں نے بتایا کہ اور تضادات آپ کے کیا ہیں. ایک طرف کہتے ہیں جی کہ اگر میرے پر قرضے نہ ہوتے تو میں حج فری کر دیتا, دوسری طرف قرضوں کے بوجھ کے تلے جو ہیں درجنوں سیکٹرز ایسے ہیں جس کو آپ نے انسینٹیوز اور سبسڈیز دی ہیں. تو کوئی بات سمجھ نہیں آتی, اور میں واقعتاً سمجھنے سے قاصر ہوں کہ تمام تر حماقتوں اور گھامڑ پن کے باوجود کیا واقعتاً پالیسی کا یہ گھامڑ پن ان کو نظر نہیں آ رہا کہ اس موقع کے اوپر حج جیسے مذہبی اور دینی ضرورت اور عقیدت والے کام کے اوپر آپ سبسڈی ہٹا دیں, کیا فرق پڑ جانا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے دائنے ہاتھ کو پتہ نہیں ہے کہ بائیں ہاتھ کیا کر رہا ہے. کوئی پالیسی فوکس ہمیں معاشی اعتبار سے نظر نہیں آتا, تبھی آپ کو وہ تضادات نظر آتے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا.